بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے رقیہ عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی آج ہم پڑھیں گے سورہ یوسف کا تعارف۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ کچھ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کروایا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو فلسطین کے باشندے تھے مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کے پاس چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور اس طرح آپ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ آپ معاذ اللہ سچے نبی نہیں ہیں۔ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورہ یوسف نازل فرما دی، جس میں پوری تفصیل سے وضاحت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ دراصل بنو اسرائیل کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، انہی کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کے 12 صاحبزادے تھے، انہی کے نسل سے بنو اسرائیل کے 12 قبیلے پیدا ہوئے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادوں کے ساتھ فلسطین میں مقیم تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین بھی شامل تھے۔ دونوں کے سوتیلے بھائیوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا، جہاں سے ایک قافلے نے انہیں اٹھا کر مصر کے ایک سردار کے ہاتھ بیچ دیا۔ شروع میں وہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے، لیکن اس واقعے کے تحت جس کی تفصیل اس صورت میں آ رہی ہے، اسی سردار کی بیوی زلیخا نے انہیں گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ کے خواب کی صحیح تعبیر دینے پر بادشاہ ان پر مہربان ہوا اور انہیں نہ صرف جیل سے نکال کر باعزت بری کر دیا، بلکہ اپنا وزیر خزانہ مقرر کیا اور بعد میں حکومت کے سارے اختیارات انہی کو سونپ دیے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو فلسطین سے مصر بلوایا۔ اسی طرح بنو اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے۔ سورہ یوسف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک ہی تسلسل میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تقریباً پوری سورت اسی کے لیے وقف ہے، اور یہ واقعہ کسی اور سورت میں نہیں آیا۔ اس واقعے کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پر ایک حجت قائم فرما دی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ یہ بات بھی ان پہ واضح تھی کہ اس واقعے کا علم ہونے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، لہٰذا یہ تفصیل آپ کو وحی کے علاوہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو کفار مکہ کی طرف سے جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ان کے پیش نظر اس واقعے میں آپ کے لیے تسلی کا بھی بڑا سامان تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی سازش کے نتیجے میں بڑے سخت حالات سے گزرے، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہی کو عزت، شوکت اور سربلندی عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے انہیں تکلیفوں کا نشانہ بنایا تھا، ان سب کو ان کے آگے جھکنا پڑا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگرچہ مکہ مکرمہ میں تکلیفیں اٹھانا پڑ رہی ہیں، لیکن آخر کار یہ سازشی لوگ آپ ہی کے سامنے جھکیں گے اور حق غالب ہو کر رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے بہت سے سبق ہیں، اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ سورہ یوسف کی آیات 111 ہیں اور اس کے رکوع 12 ہے۔ الف لام را، یہ کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہیں۔ ہم نے اس کو ایک ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں، جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا
کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس صورت میں جو سیکھنے کی سب سے خوبصورت بات تھی وہ اللہ کی تدبیر تھی۔ ایک وقت تھا یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتہائی قریب کنویں میں پڑے ہوئے تھے، اور یعقوب علیہ السلام رو رہے تھے، ان کی جدائی میں گریہ کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ تدبیر تھی کہ ان کو نہیں بتانا مقصود تھا کہ وہ کہاں پر ہیں، جبکہ وہ ان کے بہت نزدیک تھے۔ اور چونکہ بادشاہی کا سفر، پیغمبری کا سفر کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، اور جیسا کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بیان کرتی ہوں کہ سونا بننے کے لیے جلنا پڑتا ہے، وقت کی بھٹی میں چلنا پڑتا ہے، اور وقت کی کسوٹی پر پورا اترنا پڑتا ہے، تب جا کر آپ کسی منزل پر پہنچتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام اسی بھٹی میں جلے، انہوں نے کنویں میں بھی گرے، انہوں نے بھوک بھی برداشت کی، انہوں نے اپنی عزت نفس کا سودا بھی ہوتے دیکھا۔ وہ یوسف مصر کے بازاروں میں بکے بھی، اور پھر جب وہ بادشاہ کے پاس گئے تو ان پہ الزامات بھی لگائے گئے، اور الزام ثابت ہونے کے باوجود بھی یہ ثابت بھی ہو گیا کہ وہ بے گناہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو سزا اور جو ہے نا تنہائی برداشت کرنی پڑی، بھائیوں کا حسد کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود جو رب العالمین نے جو منصب، جو مقام ان کے نصیب میں لکھا تھا وہ ان کو مل کر رہا۔ جب کبھی دل رنجیدہ ہو جائے، جب کبھی لگے کہ اپنے چھوڑ گئے ہیں، جب کبھی لگے کہ زندگی مشکل ہو گئی ہے، تو یوسف علیہ السلام کے قصے کو یاد رکھا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ کیا تم میری باتوں پر غور نہیں کرتے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ قرآن کس لیے بیان کیا گیا ہے، تم ان پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے۔ تو آئیں اس پہ تدبر اور تفکر کرتے ہیں کہ ایک نوجوان اپنا غرور، اپنا ایمان اور اپنا کردار بچانے کے لیے کتنی مشکل صعوبتوں سے گزرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کتنا خوبصورت مقام عطا کرتے ہیں۔ ہم سب کی زندگی بھی مشکلات کا مجموعہ ہے، یہ قرآن ہمارے لیے ہی ہے، اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو یہ ہمیں کہتا ہے کہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے اوپر مشکل وقت آیا لیکن گزر گیا، یعقوب علیہ السلام کے اوپر جدائی آئی لیکن گزر گئی، پھر وہی یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنا کرتا مبارک بھیجتے ہیں، جس کو یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں تو ان کی بینائی لوٹ آتی ہے، اور وہی بنیامین ہیں جن پہ چوری کی تہمت لگتی ہے، لیکن بدلے میں ان کو اپنے پچھڑا ہوا بھائی بھی مل جاتا ہے۔ تو اللہ کی حکمتوں کو اللہ ہی جانتے ہیں، ہماری عقل بہت محدود ہے، ہم اس کی حکمتوں کو نہیں جان سکتے ہیں۔ بس ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا رہنا ہے، اور ہر حال میں اللہ سے توکل مانگنے والا اور اللہ سے حوصلہ مانگنے والا رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا حوصلہ دیں کہ ہم زندگی کی صعوبتوں کو، مشکلات کو برداشت کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالیں جس پر ہم پورا اترنے کے قابل نہ ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔